السلام علیکم وآداب ساتھیوں. جس طرح سے مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو حالات جو ہے کافی کشیدہ بنے ہوئے، وہیں جس طرح سے اسرائیل نے جو ہے ایران پہ جو حملہ کیا، وہاں جو ہے اسرائیل کا جو حملے میں جو ہے ایران کا کافی نقصان ہوا. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس حملے میں جو ہے جو ان کے ٹاپ ملٹری آفیشلز ہیں اور جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں ایران کے، وہ جو ہے اس میں مارے گئے، جو کہ ایران کے لیے کافی جو ہے تشویشناک اور جو ہے ایران کے لیے جو ہے مشکلات جو ہے پیدا کر سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 78 جو لوگ مارے گئے، جس میں جو ہے سینئر ملٹری آفیشلز اور جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں وہ مارے گئے. اس کے علاوہ جو نیوکلیر سائٹس تھے وہاں جو بری طریقے سے جو اسرائیل نے جو حملہ کیا اور جو کئی سائٹس ہے اس کو جو پوری طریقے سے جو ہے تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ایران کے لیے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ حسین سلمائی جو کہ کمانڈر IRGC کے ٹاپ کمانڈر تھے، ان کو جو ہے اس میں جو ہے مارا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈیا کا رخ رہا ہے اس میں کیا رہا ہے، اور خاص کر جموں کشمیر میں کے جو چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کیا کہا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان سے لگ بھگ 2000 جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو ہے ایران میں اپنی تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں. اس بات پر جو ہے عمر عبداللہ نے کہا کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا اسرائیل پر جو ہے جوابی حملہ بھی کافی مضبوط رہا ہے. اور رات کو دیر رات گئے جو ہے ایران کا جو اسرائیل پر جو حملہ ہوا، جس میں جو کہا جا رہا ہے کہ کافی بلڈنگز کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی طرف سے. جی ہاں ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیلسٹک میزائل کے حملے میں جو ہے کہا جا رہا کہ 40 افراد جو ہے اسرائیل کے جو ہے زخمی ہوئے ہیں اور کافی بلڈنگز کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایران کے جو سپریم کمانڈر ہے آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اپنے پیغام میں کہ ایران کی جو مسلح افواج ہے طاقت کے ساتھ جو ہے جواب دیں گی. اب سب سے بڑی بات اور سوال یہ ہے کہ ایران بھی ایک جہاں ایئر ڈیفنس ان کا مضبوط تھا، کس طرح سے جو ہے اسرائیل نے اتنی بڑی تباہی وہاں کی اور اتنا بڑا حملہ کیا. ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورسز کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل تھا ان کے جو خفیہ لوگ ہیں آلریڈی جو ایران میں تھے، اور انہیں جو ان کا ایئر ڈیفنس تھا اس کو جو ہیک کیا پہلے، اور جب ہیک کیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا. اور جو خفیہ لوگ تھے کافی مضبوط طریقے سے ایران میں تھے، ان کو جو وہاں پہ ایئر ڈیفنس ہے اس کو ہیک کرنے کے بعد جو اسرائیل ہے اس نے وہاں پہ حملہ کیا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ یوکرین نے جس طرح سے رشیا پہ حملہ کیا، تو یوکرین نے جو ہے وہ بھی ان نے جو ڈرونز وغیرہ جو ہے رشیا کے اندر تیار کیے تھے اور ٹرکوں میں لے جا کے پھر جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے رشیا پہ حملہ کیا. تو اس طرح سے کچھ جو ہے ایران کی بھی کنڈیشن اسی طرح رہی کہ جو اسرائیل کے خفیہ لوگ تھے وہ جو ہے ایران میں جو ہے پہنچے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس ہے، اس کو جو ہے تباہ کیا. فی الحال جو ہے حالات کافی کشیدہ ہے، ایران کی بھی جوابی کارروائی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے جو ہے پہلا جو ریئیکشن انڈیا کا کیا رہا ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی. جو بھارت کے پرائم منسٹر مودی جی ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو جو ہے ان کی طرف سے ان کو جو ہے فون کال ریسیو ہوئی، اور اس میں جو ہے وہاں کی جو صورتحال ہے اس کی جو ہے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی. اور جو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے جو خدشات کو جو ہے شیئر کیا اور خطے میں امن و استحکام کی جلد بحالی کی ضرورت پر جو ہے زور دی. یہ جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے اتنا ہی فی الحال جو اس پہ رد عمل جو ہے اس کے بارے میں جو کیا گیا ہے. اور وہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جموں کشمیر سے لگ بھگ 200 سے زیادہ کشمیری طلباء جو ہے کافی خوف کا شکار ہیں، جو تہران کی الگ الگ جو یونیورسٹیز میں جو ہے وہاں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور وہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھارت سے لگ بھگ کہا جا رہا کہ 2000 طلباء کا تعلق بھارت کے مختلف حصوں سے ہیں جو ایران میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہیں جو والدین ہیں خاص کر جو انہوں نے جو ہے مرکز سے حکومت اور جموں کشمیر کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران میں موجود
भारतीय सफारत खाने को फौरी तौर पर मुतहरक करें और कश्मीरी तलबा को बहिफाजत वापस लाने के लिए फौरी जो है इकदाम किए जाएं। वहीं मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है ने कहा कि जो इजराइल का ईरान पर हमला मुकम्मल तौर पर अनजस्टिफाइड है, यानी कि बिलाजवाज था, क्योंकि जो है इस्लामी जमहूरिया ने जो ईरान यहूदी रियासत को इसके खिलाफ जंग लड़ने की कोई वजह नहीं दी। अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है कि ईरान ने इजराइल को इस पर हमले करने की कोई वजह नहीं दी। इजराइल ने अपनी मर्जी से मुल्क के खिलाफ जंग की और इसे कबल अज वक्त हमला करार दिया। और अब्दुल्ला ने कहा कि आप रूस के खिलाफ आवाज उठाते हैं और रूस के खिलाफ एक तहरीक शुरू होती है, लेकिन जब इजराइल जो है ईरान पर हमला करता है, जो आलमी ताकत है, चाहे वो अमेरिका, यूरोप हो या कोई दूसरा मुल्क हो, खामोश हो जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी दूसरे मुल्क के जरिए किसी मुल्क का हमला गलत है तो ईरान पर इजराइल का हमला मुकम्मल तौर पर बिलाजवाज है। वज़ीर आला ने कहा कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल में इजाफा होगा और इसका दुनिया भर में फौरी जो है असर पड़ेगा। उन्होंने कहा इसका हमारे ईंधन की कीमतों में जो है इजाफा होगा, हमारे स्टॉक मार्केट और मगरिब में उड़ने वाली परवाजों पर जो है असर पड़ता है, लेकिन इससे ज्यादा इसका असर लोगों के जज्बात पर पड़ता है। और वहीं उन्होंने वज़ीर खारजा से भी दरख्वास्त की है कि वो ईरान में कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में हालात काफ़ी कशीदा हैं। ईरान ने भी जो है जवाबी हमला किया है और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जहां उनके जो है वहां बिल्डिंगें और कई लोग जो है जख्मी हुए हैं, और जो है दोनों मालिक के बीच में हालात काफ़ी कशीदा हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। दुनिया, मुल्क और जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सद्दाम बेलीजेंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।